منصور دوانکی کے دربار میں راوی کہتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے، امام صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے ایک ہندوستان سے بہت بڑا حکیم آیا۔ مقام پر جب آئے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ فَأَسْأَلُكَ شَيْئًا، کیا میں بھی تم سے پوچھوں؟ فَأَسْأَلُكَ شَيْئًا، کیا میں کچھ تم سے پوچھوں؟ وہ جو اس کا مان تھا، گھمنڈ تھا، اس نے کہا کہ بالکل پوچھیں۔ اب امام علیہ السلام نے سوال کیے۔ امام علیہ السلام نے پہلا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آنسو اور رطوبت سر میں کیوں ہوتا ہے؟ آنسو اور رطوبت کی جگہ سر کیوں ہوتی ہے؟ واہ 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 واہ۔ اب وہ تو تھا کتابی عالم، اس کو کیا پتا ان حکمتوں کا، وہ تو اس چیز کو جانتا تھا جو اس نے پڑھا تھا، اس کو کیا پتا میرا پالا اس سے پڑھا ہے جو علم لدنی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ قال لا اعلم، مجھے معلوم نہیں۔ پھر امام علیہ السلام دوسرا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ نے یہ جو دو دانت ہیں سامنے والے یہ تیز کیوں ہیں؟ سامنے والے دانت تیز کیوں ہیں؟ یہ مسوڑے جو ہے یہ ہیں وہ چوڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اور ان کے درمیان جو ہے وہ لمبے دانت کیوں ہوتے ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ لا اعلم۔ پھر امام علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہتھیلیوں پہ اللہ نے بال کیوں نہیں اگائے؟ پھر اس نے کہا لا اعلم۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ نے پھیپھڑے کے دو حصے کیوں کیے؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا۔ امام نے کہا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ نے پیشانی پر بال کیوں نہیں اگائے جبکہ بھویں پہ بال ہیں، اوپر بال ہیں، یہ پیشانی کیوں چھوڑ دی اللہ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے اللہ علم۔ تاریخ کہتی ہے کہ 19 سوال امام نے کیے، ہر سوال پہ وہ کہتا تھا لا علم لا علم لا علم۔ سبحان اللہ۔ لیکن گویا ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو سب سے بڑا خود کو حکیم سمجھ رہا تھا امام کے سامنے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ ہو، اور ایسے ہی ذلیل کیا اللہ نے امام کے سامنے آنے والے ہر دشمن کو ایسے ذلیل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ جو عاجز ہو گیا تھا اب امام سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں ان کی حکمت کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تاریخ 19 سوال لکھے کہ امام نے 19 سوال کیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ امام علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ امام نے کہا کہ اللہ نے آنسو اور رطوبت کو سر میں اس لیے رکھا ہے کہ اگر آنسو اور رطوبت سر میں نہ ہوتی تو گرمی کی شدت سے یہ سر پھٹ جاتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ گرمی کی شدت سے یہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ واہ واہ واہ۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے پیشانی پہ بال اس لیے نہیں اگائے کہ آنکھوں میں جو روشنی آتی ہے اس پیشانی سے ہوتے ہوئے آتی ہے، واہ۔ اس کی مدد سے آتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کی پیشانی پہ بال نہیں اگائے۔ پھر دانتوں کا فلسفہ امام نے یوں بیان کیا۔ امام نے فرمایا کہ پہلے دانتوں کو اللہ نے تیز اس لیے کیا ہے کہ کسی چیز کو کاٹنا آسان ہو۔ واہ۔ مسوڑوں کو چوڑا اس لیے رکھا کہ غذا کو چبان پیسنا آسان ہو، واہ۔ اور دانتوں کو بیچ والے دانتوں کو بڑا اس لیے رکھا تاکہ ان میں ایک ہموار باقی رہے، ایک چیز تک ان کا بیلنس برابر رہے، توازن برابر رہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہاتھوں پہ بال اس لیے نہیں اگائے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے انسان نرم اور سخت چیز کو محسوس کر سکتا ہے، اس کا احساس کر سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں پہ بال ہوتے تو سختی اور نرمی کا احساس نہ ہوتا۔ اور آخری بات جو اس سوال میں بیان کی وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا پھیپھڑوں کا اللہ نے دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ان دو پھیپھڑوں کے درمیان اللہ نے دل کو رکھا ہے، اور جیسے پھیپھڑے ہلتے ہیں دل ہلنا شروع کرتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ اب صادق آل محمد کہنا کیا چاہ رہے تھے اس کو، اور اس علم کے ذریعے سے کہنا اس کو بتلانا کیا چاہ رہے تھے، منوانا کیا چاہ رہے تھے؟ امام بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ تم جس کتابوں کا علم رکھتے ہو
وہ کتابیں ہیں جو کسی اور کی لکھی ہوئی ہوں گی، کسی اور کی بتائی ہوئی ہوں گی، تم کسی اور کے محتاج ہوگے۔ صادق آل محمد کے پاس جو علم ہے وہ علم کتابی نہیں ہے، وہ علم اس کا ہے جس کا وہ نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور اس کے پاس علم بھی اللہ کا ہے۔ یہ صادق آل محمد کا ہے۔